فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم معتدة في عمد ممددة. سامعین اکرام اور میرے بھائیوں اور دوستوں، جس قرآن کی سورہ کی تلاوت میں نے کی ہے وہ ہے سورۃ الہمزہ. سورۃ الہمزہ. اور اللہ یہ مکی سورہ ہے، یعنی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کرنے سے پہلے یہ نازل کی گئی ہے سورہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کا نام سورۃ الہمزہ جو رکھا ہے، پہلی آیتوں میں اس کا نام، اس کا الفاظ آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. حمزہ کا الفاظ اس میں آتا ہے اور اس کی مناسب طور پر اس سورہ کا نام حمزہ رکھا گیا ہے. اور اس سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یوم جہالیت میں جو برائیاں عام تھی ان برائیوں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی اس سورہ میں تذکرہ کر رہے ہیں. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی غور کرنے والی بات ہے، اس سورہ میں اللہ نے نماز کی بات نہیں کی، اس سورہ میں اللہ زکات دینے والوں کی بات نہیں کی، اللہ تعالی ایمان والے یا شرک کرنے والوں کی بات نہیں کی، مگر اللہ سبحانہ وتعالی برائیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور دیکھتے ہیں وہ برائی کیا ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہم نے وہ برائی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے، ہدایت دے کہ اس برائی سے ہم پرہیز کریں. اسلام کی سب سے بڑی خوبی، اسلام کی سب سے بڑی خوبی اور کسی اور دین میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، اسلام جس طریقے سے عمل پر زور دیتا ہے، ایمان پر زور دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی اخلاق کے اوپر بھی زور ڈالتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ اے لوگوں، انما بعثت، میں اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ اخلاق کے پیمانے کو، اخلاق کے حسنات کو عام کر دے. اللہ اکبر. ہم سب کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں شرک ہٹانے کے لیے آئے، مگر سب سے اعلیٰ درجہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ تھا حسنات، اخلاق کے حسنات کو عام کر دے، اچھے اخلاق، اچھے آداب، اچھے کیریکٹر کو عام کر دینے کے لیے اور سارے بد اخلاقیوں کو مٹا دینے کے لیے. اور یہ بات سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری قربت قیامت میں اس شخص کو، کس کو؟ جنت میں اس شخص کو ملے گی. میں آگے بتاتا ہوں کس کو ملے گی، مگر یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ حدیث کو غور سے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر جنت میں ملاقات کرنا ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہ عمل کے اوپر غور کریں. اور یہ آپ کس سے فرما رہے ہیں؟ آپ کے خادم خاص سے یہ بات کو فرما رہے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ کعب ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ. وہ کعب ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. کعب ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ وہ 24 گھنٹے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مقام پر سفر کرتے ہوئے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اتنی
کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ منزل پر پہنچ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے سے پہلے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچتے تو آپ کو نیچے اتارتے, آپ کا بستر تیار کرتے, وضو کرنے کا پانی تیار کرتے, ساری خدمت آپ خدمت میں لگے رہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک دن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رابی رضی اللہ عنہ سے کچھ سوال کرتے کہ اے رابی, تمہیں اولاد ہوگی, تمہاری بیوی ہوگی, تمہارے لوگ ہوں گے, تمہیں کیا ضرورت ہے وہ بتا دو, تم پوچھو مجھ سے, میں تمہیں دے دوں گا. تو وہ صحابی کا بھی دیکھے 24 گھنٹے لگے ہوئے مگر بولتے کیا اللہ کے نبی مجھے کوئی ضرورت, کچھ بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ کیا ہے. اللہ اکبر. آپ بار بار اصرار کرنے کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں, وہ صحابی بولتے ہیں اللہ کے رسول میرے دماغ میں تو ابھی کچھ بھی چیز کی ضرورت کی کوئی خیال نہیں ہے, ایسا کام کرتا ہوں میں 2 دن کے بعد آپ کو بتاؤں گا. اب وہ 2 دن کے بعد سوچ لیتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے کیا پوچھنا ہے, کیا مانگنا ہے. تو ایک وقت 2 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا اور اللہ کے رسول پوچھتے, ہاں ربی ذرا بتاؤ تمہیں کیا چیز کی ضرورت ہے, پوچھو تمہیں دیا جائے گا. اللہ وہ صحابی کیا فرماتے ہیں, دولت کا پوچھتے, مال کے لیے پوچھتے, گھر کے لیے پوچھتے نہیں, وہ بولتے اسألک مرافقۃ فی الجنہ, اے اللہ کے رسول جس طریقے سے اس دنیا میں آپ کی خدمت میں لگا ہوں اسی طریقے سے جنت میں بھی آپ کا ساتھ مجھے ہونا. اللہ اکبر. دیکھیں کہ کیا معیار تھا صحابی کا سوال کرنے کا. تو اس جواب پہ بھی غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے, اے ربی میرا ہاتھ تو پکڑ کے تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو. اللہ اکبر. مگر آج کتنے لوگ موجود نہیں ہیں کہ کہتے کہ میرے پیچھے آ جاؤ, میرے طالب بن جاؤ, میں تمہیں جنت کے دروازے کے پاس لے جاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ربی تم میرا ہاتھ تو پکڑ کے جنت میں نہیں جا سکتے, ہاں مگر ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں جس سے اللہ سبحانہ و تعالی تمہارا مرتبہ بلند کر دے گا اور اس بلندی سے تم میرے پاس پہنچ جاؤ گے. تو میرے بھائیوں ذرا سوچو وہ عمل کیا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے نوافل پڑھا کرو, کثرت سے نوافل پڑھا کرو. اللہ اکبر. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں انما احبکم الی, تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب وہ ہے. کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نہیں ہونا چاہتے؟ تو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں انما احبکم الی, تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب وہ ہے واقرب منی مجلس یوم القیامہ, اور قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا جس کے تم میں سے سب سے اچھے اخلاق ہوں گے, اچھا کیریکٹر ہوگا. تو کون سب سے قریب ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو اسلام نے جس طریقے سے حقوق اللہ اور اللہ کا حق اور انسان کا حق کے اوپر زور ڈالتا ہے, اسی طریقے سے اخلاق پر بھی زور ڈالتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل کسے کہتے ہیں؟ ویل کے 2 معنی ہیں, جس کا معنی ہوتا ہے, ایک معنی ہے بددعا, اور تو اللہ کیا فرمائے تمام ہمزہ اور لمزہ کے اوپر بددعا ہے, تباہی ہے. تو جانے کہ یہاں پر قاتل کا تذکرہ نہیں ہو رہا میرے بھائیوں, یہاں پہ زانی کے اوپر اللہ کا عذاب کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, مگر یہاں پر کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ ہمزہ اور لمزہ. چلیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. اگر ہم دیکھتے ہیں ویل کا مطلب, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ویل کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ہوا واد فی القار جہنم. اللہ اکبر. جہنم کے اندر بہت ہی نیچے حصے میں ایک گڈھا ہے اور ایک وادی کا اس کا نام ویل ہے, اور اتنا گہرا کہتے ہیں کہ اگر اس جہنم کے کنارے پر کوئی ٹھہر کر پتھر کو گراتا ہے, شاید ہی
جہنم کو جلدی پہنچ جائے گا مگر اس وادی ویل کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ وادی ویل کو اس پتھر کو پہنچنے کے لیے کئی صدی کے سال لگ جائیں گے، اس کے بعد اس کے طرف پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا ہے؟ تو مانا کیا ہوا؟ جہنم کا وہ ویل کی وادی کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ ہر ہمزہ اور لمزہ کے اوپر ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ ہمزہ اور لمزہ کیا ہے۔ ہمزہ اور لمزہ کے بہت سے معنی ذکر کیے گئے، مگر اگر ہم غور کرتے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سامنے والے کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، تو اس حصے میں صرف دو چیز ہے۔ وہ ایک تو آپ اپنے زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں؟ اپنے زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور دوسرا کسی کو راستے میں بیٹھ کر اشارے سے لوگوں کو تنگ کرنا، تکلیف دینا، ایذا دینا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ہمزہ کہتے ہیں زبان سے کہہ دینا، اور لمزہ کہتے ہیں آنکھ کے اشارے سے کسی کو تنگ کرنا۔ بظاہر طور پر یہ تو ہمارے معاشرے میں عام بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالص ایک سورہ اس نام کے اوپر اتارا ہے، بددعا دیتے ہوئے کہ ان کے اوپر خرابی ہے، ان کے اوپر لعنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور ایک معنی بھی آتا ہے ہمزہ کا کہ سامنے کسی کی بدبختی کر دینا، کہ سامنے کسی کو تکلیف دینا، اور لمزہ کا مطلب آتا ہے کہ کسی کے پیچھے بات کرنا، یعنی کہ غیبت کرنا، چغل خوری کرنا۔ تو یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بھی چغل خوری کرتا ہے، جو بھی لوگوں کے سامنے ان لوگ کی بدنامی کرتا ہے، اللہ تعالی ان لوگ کے نام پر ان لوگ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اور ایک حدیث جانیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلون الجنة خطاء ولا لمام، نہیں داخل ہوں گے، اللہ اکبر، کون داخل نہیں ہوں گے؟ خطاء و لمام۔ خطاء کسے کہتے ہیں؟ غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور لمام چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور جو ایسی غیبتیں، چغل خوری اور سامنے بدبختی باتیں کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی بتاتا ہے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اور روز اسے گنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اس شخص کے اندر دو برائی ہیں، اس کے اندر دو برائی ہے، ایک تو کنجوس ہے، ایک کنجوس ہے، بخیل ہے اور بدبخت ہے، اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بات واضح ہو گئی کہ یہ شخص مال کو جمع کرنے میں لگا ہے، آخرت کی سوچ میں نہیں لگا ہے، کیونکہ آخرت کا خیال ہوتا تو یہ بدبختی کے کاموں میں شمار نہیں ہوتا۔ تو ایک حدیث کو یاد رکھ لیں، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا صرف 4 لوگوں کے لیے ہے۔ کتنے لوگوں کے لیے؟ 4 لوگوں کے لیے۔ انما الدنیا لأربعة نفر۔ تو سن لیں وہ 4 لوگوں کے اقسام کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک انسان جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علم بھی عطا کیا ہے۔ کس چیز کا علم میرے بھائیوں؟ اللہ کا، اس کو معلوم ہے کہ جب اللہ نے مجھے مال عطا کیا ہے تو اس مال کے اندر کن لوگوں کا اس کے اندر حق ہے۔ وہ جانتا ہے کہ غریبوں کا حق کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے رب کا حق کیا ہے اس کے اندر، میرے رشتے داروں کا، میرے پڑوسی کا، ساروں کا حق وہ جانتا ہے اس مال کے اندر، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں هو افضل المنازل، یہ شخص سب سے افضل والا منزل پر ہے، اس سے اعلیٰ کوئی اور نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا درجہ کیا ہے انسان کا؟ وہ ہے جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اور علم بھی عطا کیا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے مگر اس کے پاس اللہ نے عمل، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے
مال نہیں دیا. علم ہے مگر مال اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو بھائی ہے جو جس کے پاس علم ہے مگر مال نہیں ہے، جب وہ دیکھتا اپنے بھائی اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس علم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ حسد نہیں کرتا مگر دعا کرتا ہے، اے اللہ تو جیسے میرے بھائی کو دیا ہے ویسے مجھے بھی عطا کر دے. حسد نہیں کرتا اور دعا کرتا ہے، یا اللہ جیسا تو میرے بھائی کو دیا ہے اگر تو وہ مال مجھے بھی عطا کرتا تو میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دو برابر ہیں اللہ کے نظر میں. اللہ اکبر. صرف نیت خالص ہونے پر اللہ اسے اجر دے رہا ہے. تیسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے مگر علم اس کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ انسان قیامت کے دن سب سے بدترین مرتبے پر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور چوتھا انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم بھی نہیں دیا اور مال بھی نہیں دیا. تو یہ شخص کیا کرے گا؟ یہ شخص کیا کرتا؟ دو چار لوگوں کو جمع کرتا اور کہتا کہ دیکھو فلاں فلاں کے پاس اتنا مال ہے اور حرام کاری میں حرام کاموں میں پیسہ لٹا رہا ہے، اگر اللہ مجھے بھی عطا کرتا تو میں اسے پیچھے کر دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بھی اللہ کے سامنے کا مرتبہ برابر ہے، یعنی کہ بیان بہت ہی بدترین مقام ہے ان لوگ کا. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. اور یہ سوچتا ہے کہ میرا مال يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ کہ یہ میرا مال میرے پاس سدا رہنے والا ہے، اگر میرے پاس مال ہوگا تو میں کسی کو بھی ایذا دے سکتا ہوں، کسی کے پیچھے بھی بات کر سکتا ہوں اور آخرت میں بھی یہ مال میرے ساتھ رہے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کلا، یہ جو سوچتا ہے یہ بات جو سوچتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہونے والا ہے. کلا لَيُنبَذَنَّ اسے پھینکا جائے گا. کہاں پھینکا جائے گا میرے بھائیو؟ فِي الْحُطَمَةِ. کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ اسے ضرور توڑنے پھوڑنے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر. آگ تو ہوتی ہے جلانے کے لیے مگر اللہ اس کے اندر بتا رہا ہے توڑنے پھوڑنے والی آگ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ اور تم کیا جانو وہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی تم کیا جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے نبی اور تمہارا دل اور تمہارا دماغ اس کے بارے میں خیال بھی نہیں کر سکتا کہ یہ حطمہ کیا ہے. حطمہ جہنم کا ایک حصے کا نام ہے حطمہ. اور اس حطمہ کا مطلب کیا تھا؟ جب کسی چیز کو کود کر اسے توڑ چورا کر کے اسے سیدھا کر دیتے ہیں یا اسے ایک لیول پر کر دیتے ہیں اسے حطمہ کہا جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آگ عام آگ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے نار اللہ الموقدہ. قرآن مجید میں یہ سب سے ایک مرتبہ اللہ نے کہا ہے یہ اللہ کی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی سلگائی ہوئی آگ ہے. یعنی کہ میرے بھائیوں اگر انسان کوئی آگ جلاتا ہے تو وہ غیر معمولی ہے مگر اللہ جو آگ جلاتا ہے وہ معمولی بات نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شخص کو اگر جہنم میں صرف ڈبا کر نکالے اور اگر اس دنیا کی آگ پر اسے لٹا دے تو وہ سکون کی نیند سوئے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں آخرت کی آگ ایسی ویسی نہیں ہے. تو گویا کہ اگر انسان صرف آگ جہنم کی چک کر اس دنیا میں آ جائے تو اس کے نیچے بھی آگ لگا دے وہ سکون کی نیند سونے والا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کہہ رہا ہے ان التی تطلع علی الافئدہ جو دلوں پر چڑھتی چلے جائے گی. اللہ اکبر. جو آگ دل کو اور دماغ کو جلاتے رہے گی. اللہ اکبر. یاد رکھیں کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ شرک کرنے والے کے تو جہنم میں ہی ہے مگر وہ شخص جس کے اخلاق اچھے نہیں ہے، جو بدبختی کرتا ہے، جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کے دل اور دماغ کو آگ جلا دے گی. اللہ اکبر. کیسی آگ ہوگی وہ؟ انہا علیہم مؤصدہ اور وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہو جائے گی.
ہاں 4 دیوار ہے، 4 دیوار کو کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے، اندر آگ جل رہی ہے، اس کے دھواں بھی باہر نہیں نکل رہا ہے. اللہ اکبر، کیسی آگ ہوگی وہ، فی عمد ممددہ. اور اللہ کہہ رہا ہے اس کے اندر عمود بڑے بڑے ہیں، عمود ہے، بڑے بڑے عمود ہے. تو کس کام کے لیے عمود؟ اس عمود کو انسان، ایک ایک انسان کو بند دیا جائے گا. اللہ اکبر. آگ ایسی جو توڑ پھوڑ کرنے والی، انسان کو چکرا چکرا کر دینے والی، اور اس کے اوپر ایسے عمود ہیں اس جہنم کے اندر کہ ہر انسان کو بندھا جائے گا اور اس کے بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ملے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم غیبت چغل خوری سے دور رہے، لوگوں کے سامنے ان کی برائی کرنے سے ہمیں پرہیز کرنے کی ہدایت عطا کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.